فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے تحریک انصاف ہفتے والے دن پنڈی اور اسلام آباد پہنچنے کا پروگرام تو اس وقت یہی ہے کہ پہنچ جائیں گا یہ لانگ مارچ. ایک سب کا یعنی تحریک انصاف کی خواہش تو یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے. کیا مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے ابھی تک تو نہیں ہو رہے ہیں، اور عارف الوی صاحب نے اس ضمن میں کوششیں کی تھی اور کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے حل ہونے چاہیے. اور ہمارا جو مدعا ہے اس وقت وہ بڑا واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حکومت قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہے تو ہم بالکل الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر حکومت یہ کہے کہ وہ ارلی الیکشنز کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر بات چیت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کو دیکھ کر فواد صاحب یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اگر میں کہوں سی بی ایمز ہیں، حالات کی بہتری ہے، ایکسٹریم پوزیشن سے 2 قدم پیچھے آنا ہے تو غلط نہیں ہوگا. یہ جس طرح یہ فائنینشل ٹائمز کا انٹرویو دیکھ لیں آپ، ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت جس جگہ چلی گئی، عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے مجھے اعتراض نہیں ہے، اس میں کوالیفائر ضرور لگاتے ہیں. لیکن کیا تحریک انصاف واقعی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ پوزیشنز کو ٹھیک کریں، بہت زیادہ ایکسٹریم پہ مت جائیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، ہماری پوزیشن تو فرینکلی کوئی زیادہ تبدیل کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. جو آپ نے فائنینشیل ٹائمز کی اگر آپ بات کریں تو جس نے بھی انگریزی میں سنا ہوگا، خان صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں ہم تو امریکہ سے جنگ تو نہیں نہ لڑنا چاہتے، کوئی بھی نہیں لڑنا چاہ رہا. ہم تو صرف ان سے جو ہمارا مدعا ہے وہ یہی ہے نا کہ جناب جس طرح سے آپ کے ہندوستان سے، یو اے ای سے، سعودی عرب سے تعلقات ہیں ویسے ہی آپ ہمارے ساتھ رکھیں اور ڈکٹیٹ نہ کیا کریں. یہی بات انہوں نے اس میں بھی کہی ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہی ریلیشن شپ ڈیمانڈ کریں گے. ہاں، لیکن اس میں جو چیز سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے نا، آپ کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ماسٹر سلیو یا ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ می. انہوں نے کہا ہی نو لانگر بلیم دا یو ایس اینڈ وانٹس اے ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ اف ری الیکٹڈ. اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس چیز سے پیچھے ہٹ گیا ہوں کہ امریکہ نے سازش کی اور یہاں پر لوگوں کو ساتھ ملا. انہوں نے خالی یہ کہا کہ اب میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. یہ فیئر بات ہے کرنے والی کہ اب ذکر نہیں ہوگا اس کا جلسوں میں؟ نہیں، ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ یہ آئی کین ٹیل یو کہ امریکہ میں بھی اس کے اوپر امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جس طریقے سے یہ بات کنوے کی وہ مناسب نہیں تھی، اور ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے اسپیشلی تحریک انصاف کے ساتھ اگر وہ مینڈ نہیں ہوتے تو پھر پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ نہیں ہو سکتے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم امریکہ سے قریبی تعلقات کے اوپر ہم آپ کو میں صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں 2018 میں جب عمران خان آئے تھے امریکہ سے ہمارے تعلقات لوئسٹ تھے، اور ایکچولی ہم نے آ کے بلڈ کیے تھے. اور پھر جب عمران خان کا دورہ ہوا تھا واشنگٹن کا، وہ پیک ہوا تھا پاکستان امریکہ ریلیشن شپ کا. سو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ جو تاثر ہے نون کا یا پیپلز پارٹی کا کہ لازمی طور کے اوپر ہم ایک بڑا سلیوری کی ایکشن رکھیں گے اور ہر بات، اور جو ان کا جو ہے وہ کوئی وہاں سے چپڑاسی بھی آئے تو یہاں وزیر اعظم کا ملنا ضروری ہے، یہی ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو تعلقات بہتر ہوں گے. تعلقات برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، اور اسی سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے. دیکھیں امریکہ نے بھی پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے، سب نے کام کرنا ہے، اکٹھے کام کرنا ہے. ایبسولوٹلی تو نہیں کام کرنا. بالکل یہ بات آپ کی بات وجہ ہے کہ جو کرنا ساروں نے ایسے تنخواہ سے کام کرنا ہے. یہی ملک ہے، ریالٹیز کو بدلا نہیں جا سکتا. لیکن میں واپس آؤں ایف ٹی کے آرٹیکل کے اوپر. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں امریکی سازش، میر جعفر میر صادق ابھی بھی یہ ذکر ہوتے رہیں گے؟ ریالٹی ہے اور ہوتا رہے گا. ٹھیک تو نہیں ہٹ جانے نا. یہ بتائیں عمران خان صاحب کا مجھے کسی نے کہا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں آج کل بھی مہمان ایک بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاں جی مذاکرات کسی لیول پہ تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ سرخ بتی ہے ٹرک کی جس کے پیچھے لگایا جاتا ہے تحریک انصاف کو، یا آپ کو اس طرح عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ سبسٹینٹیو چیز نکل سکتی ہے اس سے؟
نہیں ایکچولی دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اب تک ہمارے ساتھ اتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ لگتا یہی ہے، جیسے نو کانفیڈنس جب آئی ہے اس کے بعد جو باتیں ہوئی وہ بھی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی جائیں گی آہستہ آہستہ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر قدم کے اوپر جو ہے یہی باتیں اس طرح کی ہوئیں، اور انفارچونیٹلی یہ پاکستان میں ایک پرابلم رہا ہے، اور ہمیں یہی اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی دیکھیں ہمیں اپنے ووٹر بیس کو دھوکہ دے کے تو آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اوپن بات ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، اور ہمارا بڑا سمپل مطالبہ، اور دیکھیے میں یہ کہتا ہوں سر ویسے آپ جس اوپن بات چیت کا ذکر کر رہے ہیں، جب بات چیت ہوئی تھی ایوان صدر میں تو خان صاحب سے جب ماریہ میمن نے سوال پوچھا تھا انہوں نے یہ کہا کہ سچ میں بول نہیں سکتا، جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، تو بات تو جو بھی ہوتی ہے بند کمروں میں بند دروازوں کے اندر ہی ہوتی ہے نا؟ نہیں وہ بات چیت پولیٹیکل بات چیت تو نہیں تھی نا، اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے اب آرمی وہ کیا ہندوستان پر حملہ کرنے کی بات تو نہیں ہوگی نا فواد صاحب، وہ تو بات تو سیاست پہ ہی ہو رہی تھی، الیکشنز کی، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سی سیاسی گفتگو ہوئی، لیول پلینگ فیلڈ کی بھی گفتگو ہوئی، کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے، سارا کچھ ڈسکس ہوا تھا اس ملاقات میں۔ نہیں وہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی، لیکن وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے اور وہ اپنا موقف نہیں اس طرح سے کر پا رہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے ایک سائڈ کا موقف آئے گا نا، لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز میں بات چیت ہوتی ہے تو وہ اوپن ہونی چاہیے، وہ ہر ایک کے سامنے ٹھیک ہے اپنا جو مختلف بات ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے معاملات حل تو بات چیت سے ہی ہونے چاہیے، کوئی شبہ نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ پی ٹی آئی کو ایک دفعہ ہم پیچھے کر دیں، عام پاکستانی کے طور پہ ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اور سولوشن کیا اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے تو کیا پاکستان اگلے 10 مہینے 11 مہینے یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا آپ اکانومی ابھی آپ دیکھیے سر چلیں جب میں ایک بات بتائیں، یہ بات آپ کی متعدد بار کی گئی ہے کہ اکانومی معیشت سب ایک ٹرموائل میں ہے، اس کا جواب کیا ملتا ہے آپ کو آگے سے؟ بس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں، ہم الیکشن جیت نہیں سکتے تو اس لیے ہم الیکشن کروا نہیں رہے۔ تو جس نے الیکشن نہیں لڑنا وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو فرینکلی یہ جو سارا اس وقت بات چیت ہے یا جو ہے ان میں تو احساس ہے، آئی تھنک پاکستان کے اندر ایک کنسنسس تو ہے کم از کم اسٹیبلشمنٹ میں، اور اب یہ کنسنسس آ رہا ہے کہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے، اور جو فیصلے ہوئے تھے رجیم چینج کے وہ درست نہیں تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جب بات بڑھتی ہے اور یہاں پہ جو تعیناتی وغیرہ ہونی ہے وہ ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے۔ میں تعیناتی پہ آتا ہوں، اس کے اوپر میں تعیناتی پہ آتا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کھڑی ہوگی؟ نہیں مانتے؟ ابھی تک تو جو ہے نا وہ لگ یہ رہا ہے کہ جو ایٹ لیسٹ نون لیگ میرا خیال ہے کہ کوئی اپنی شرائط منوانا چاہتی ہے، کوئی اور اس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، یا شاید جو یہ 12 پارٹیز ہیں ان کے اندر شاید ایک اس کے اوپر یکجہتی نہیں ہے۔ پارٹیز کے اندر بھی پھر لوگوں کی اوپینین ہے، پارٹیز کے اندر لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور پھر لیڈرشپ ہے جو صرف ظاہر ہے اپنے پاؤں تک دیکھتی ہے۔